آیاتنا بینات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کا گھر اچھا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ بے حد و نصاب فضل و کرم احسان اور شکر ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد و لامحدود سلام اور درود ہوں حضور سرور کائنات شاہ موجودات باعث عالم ایجادات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارا نور ایمان سدا قائم رکھے۔ بعد از حمد و صلات بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں ایک بار پھر نئی زندگی عطا فرمائی ہے، صحت تندرستی عطا فرمائی، تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا۔ پاک ذات سے دعا ہے کہ ہماری حاضری قبول فرمائے، بے حساب جنت الفردوس میں داخل فرمائے، سدا کے لیے اپنی رضا نصیب کرے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم نمازی اسلام بھائیو، اللہ کی توفیق خداوندی سے ہم 20واں سپارہ سورۃ القصص کی تفسیر سننے پڑھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ارشاد فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تمہیں قوت دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ اور تسلط عطا فرمائیں گے اور دشمنوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھا دیں گے، لہذا تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ لوگ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، بلکہ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی ان پر غالب آئیں گے۔ سبحان اللہ۔
وَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے۔ ان بد نصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بنایا، اور ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح جادو کی تمام اقسام باطل ہوتی ہیں، اسی طرح معاذ اللہ یہ معجزات بھی باطل ہیں۔ فرعونیوں نے مزید یہ کہا کہ جو دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ ایسی نئی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں ایسی نہیں سنی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہم میں سے حد پر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا اور وہ وہاں کی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ نوازا جائے گا۔ اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے دکھائے ہوئے معجزات جادو ہیں اور میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کبھی عطا نہ فرماتا، کیونکہ وہ غنی اور حکمت والا ہے، اور اس کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی جھوٹے اور جادوگر کو رسول بنا کر بھیجے۔ بے شک کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، اور کافروں کو آخرت کی کامیابی میسر نہیں ہوگی۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اور فرعون نے کہا اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا کر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر، تبلیغ سن کر، انہوں نے معجزات دیکھ کر انکار کیا اور کہا کہ جادو ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ اے میرے درباریوں، میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، مجھے بس اتنا پتہ، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اپنے وزیر خاص کو، اپنے وزیر اعظم کو، حامان اس کا نام تھا، اس کو کہنے لگا کہ اینٹیں بناؤ اور اونچی ایک عمارت تعمیر کرو، ایک اونچا محل بناؤ، تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ کو میں جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ اینٹیں جو بنتی ہیں یہ سب سے پہلے فرعون نے بنائی، اس سے پہلے اینٹیں نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے سنے کہ اس نے کہا اینٹوں کا ایک محل بناؤ، حامان نے اس کے حکم سے اینٹیں بنائی، مزدور اکٹھے کیے، مصری اکٹھے کیے، میٹیریل اکٹھا کیا، اور اونچا سب سے دنیا کا اس وقت جو اونچی عمارت تھی وہ فرعون نے بنائی، اور اس کا یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس پر چڑھ کر اللہ کو دیکھوں گا، یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا، یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ کا کوئی مکان ہے، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں آپ مکان و خالی، یعنی اللہ کا کوئی مکان نہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہر مکان سے خالی ہے، کسی مکان میں بھی نہیں ہے۔ آپ مکان و خالی، کوئی مکان نہ اس تھی خالی، ہر مکان میں وہ ہے بھی نہیں اور ہر مکان میں ہے بھی۔ اس طرح اپنی قدرت
اور اپنی شان کے لائق، اس کی قدرت اور علم ہر جگہ موجود ہے۔ آپ مکانوں خالی کہ کوئی مکان نہ اس کی خالی، ہر ویلے ہر شے محمد رکھدا نت سنبھالی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مکان ثابت کرنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ کفر ہے، اور یہ کافروں کا، یہ فرعون کا ذہن تھا کہ اللہ اوپر رہتا ہے۔ اور لا علمی کی بنا پہ بعض لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی پتلا تو پھر ویکھ دے ہی نا اوپر والا۔ بعض بچوں کے کارٹونوں میں بھی یہ کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں، اوپر والے، یعنی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا یہ کفر ہے کہ اللہ اوپر ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا انصاف کرے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، عرشوں پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کا تو کوئی مکان ہی نہیں، وہ لامکاں ہے۔ لامکاں کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہماری چھوٹی عقل اور موٹی عقل اور تھوڑی عقل اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ لامکاں ہے۔ اور لامکاں کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی صدقے ہمارے ایمان عقیدے کی سدا حفاظت فرمائے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علیہ السلام، آمین، اللہم ربنا آمین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آمین، اننا فی مکہ مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا، آمین، مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری نماز فجر قبول فرما۔ آمین، اپنے ہر نبی، ہر ولی، ہر پیارے بندے، ہر پیاری بندی کا واسطہ، صحابہ اور اہل بیت کا واسطہ، چار یار اور پنجتن پاک کا واسطہ، آمین، سدا کے لیے اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین، غیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل، آمین، سدا کے لیے ایمان عقیدے پہ توبہ پہ قائم دائم فرما۔ الہی آمین، ہمارے بیڑے سدا کے لیے پار فرما۔ آمین، یا اللہ ہمارے گھر سدا کے لیے اپنی ستر سے آباد فرما۔ آمین، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ آمین، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ آمین، موت کے وقت بآواز بلند کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد نصیب فرما۔ آمین، بآواز بلند صلاۃ والسلام